بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں در محمد و آل محمد سے متمسک رکھا۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر جن کے وسیلے سے اس کائنات کا نظام جاری و ساری ہے۔ میں آپ کا میزبان سید ظہیر نقوی پروگرام لو چلا قافلہ کے ساتھ کراچی اسٹوڈیوز قائم ٹی وی سے حاضر ہوں۔ آج جس شخصیت پہ ہم گفتگو کریں گے وہ امامت کی چوتھی کڑی امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا سید احسن رضا نقوی صاحب۔ اچھا قبلہ، اس پورے واقعے میں بعد عاشور دو کردار ایسے ہیں جن کے بغیر واقع کربلا اور تاریخ کربلا مقتل مکمل نہیں ہوتے۔ ایک جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہے اور ایک جناب امام زین العابدین علیہ السلام۔ امام زین العابدین کے فضائل، ان کا کردار اور ان بعد امام حسین جو انہوں نے لیگیسی کو کیری فارورڈ کیا امامت کی، اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس گفتگو کو ہم اس طرح سے آگے بڑھا سکتے ہیں کہ بہت مشہور و معروف جملہ ہے جلیل القدر عالم دین حضرت علامہ طارق جوہری صاحب قبلہ کا۔ وہ فرماتے تھے کہ کربلا سے پہلے بھی دو شخصیتیں تھیں، کربلا کے یعنی روز عاشور کے بعد بھی دو شخصیتیں۔ کربلا سے پہلے جو دو شخصیتیں تھیں وہ تھیں ایک امام حسین اور ایک ابو الفضل عباس علیہ السلام۔ روز عاشور کے بعد جو دو شخصیتیں رہیں ان میں ایک ہیں سید سجاد، دوسری ہیں عقیل بنی ہاشم زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ آپ کے بڑے مناقب ہیں سید سجاد کے، اور کربلا کے بعد جو ہے وہ جو واقعات ہمیں ملتے ہیں بطور امام، وہ امامت کے جو فرائض امام سجاد نے انجام دیے وہ انتہائی اندوہناک حالات میں انجام دیے۔ یعنی ہمارے یہاں اگر کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو وہ خوشی کے عالم میں آ کے اس کرسی پر فروکش ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن امام سجاد کی جو امامت ہے وہ شروع ہی اس انداز میں ہوئی ہے کہ بیماری ہے، علالت ہے جسمانی، اور باپ کو شہید کر دیا گیا ہے، چچا کو شہید کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، بچوں کو، بھائیوں کو، بھتیجوں کو، پورا خاندان جو ہے وہ کو شہید کر دیا گیا۔ صرف یہ نہیں، اہل حرم کے خیموں کو لوٹا گیا، ان کے تبرکات کو لوٹا گیا، مقدسات کو لوٹا گیا، ٹھیک ہے، اور بے مکنا و چادر کیا گیا پھوپھیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، ٹھیک ہے۔ ان تمام مسائل کے باوجود امام سجاد کی جب امامت شروع ہوتی ہے تو جناب زینب کبریٰ امام سجاد کو غش کے عالم میں جب ہوتے ہیں تو اٹھاتی ہیں، اور اٹھانے کے بعد پوچھتی ہیں کہ اے سید سجاد اٹھو اور حالات کو جو ہے وہ دیکھو، مشاہدہ کرو۔ تو پوچھتی ہیں کہ اے بیٹے یہ بتاؤ، فقہی مسئلہ ہے کہ کیا ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا بے مکنا و چادر باہر آ جائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جان بچانا ضروری ہے، آپ تمام کی تمام جو ہے وہ خیموں سے نکل کے میرے خیمے میں آ جائیں۔ امام سجاد کے خیموں کو اس لیے آگ نہیں لگائی گئی تھی کہ چھوڑ دیا تھا، بیمار ہے، چھوڑ دیا جائے، تو فی الحال جو ہے وہ اس خیموں میں بچ گئے تھے۔ اس خیموں کو پھر بعد میں بھی تاراج کیا گیا، تو پھر اس کے بعد سب کھلے آسمان تلے بیٹھے رہے۔ یہ امام سجاد کی امامت کا پہلا دن ہے، امام حسین کی شہادت کے بعد۔ جب بات آگے بڑھی ہے کہ کس طرح سے امام سجاد نے اس مشن کو آگے بڑھایا ہے بے انتہا مختلف انداز میں، وہ کس طرح سے کہ کسی بھی چیز کو آگے بڑھانے کے لیے، پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے پہلے تو ایک تھیم ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ افرادی قوت بھی ہونی چاہیے۔ امام سجاد کے پاس افرادی قوت نہیں تھی کہ وہ یزید سے یا اس کے بعد آنے والے خلفاء سے بدلہ لیتے امام حسین کے قاتلوں کا، یا حق کا بول بالا کرتے، ٹھیک ہے۔ تو امام سجاد نے ایک ڈیفرنٹ اپروچ اپنائی۔ وہ کون سی اپروچ تھی، وہ کون سا طریقہ کار تھا؟ وہ یہ تھا کہ امام سجاد نے دعا کا سہارا لیا، دعاؤں کا سہارا لیا۔ وہ لوگ کہ جو سخت دل ہو گئے تھے ان کے دلوں کو نرم کیا، کس کے ذریعے؟ صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ کی چوٹ مار کر۔ علامہ ذیشان درجوادی کا جملہ ہے کہ سخت دلوں کو نرم کیا صحیفہ سجادیہ کی چوٹ مار کر، تاکہ جب دل نرم ہوں گے نا تو پھر چیزیں قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی رہے گی۔ اسی مشن کو امام سجاد نے آگے بڑھایا۔ گریا کرتے تھے، گریا بھی بے مقصد گریا نہیں تھا، با مقصد گریا تھا، کام کا گریا تھا، ٹھیک ہے، باپ کی شہادت پہ ہر ایک کو گریا ہوتا ہے،
لوگ یہ پوچھتے تھے امام سجاد سے. دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں, اگر کوئی شخص سڑک پہ کھڑا ہوا مسکرا رہا ہو تو کوئی اسے جا کے پوچھے گا نہیں کہ میاں تم کیوں مسکرا رہے ہو. لیکن اگر کوئی شخص رو رہا ہو تو ہر دوسرا آدمی جا کے پوچھے گا بھائی کیا بات ہے, خیریت تو ہے, بھوک لگ رہی ہے, کھانا نہیں ہے, کپڑے نہیں ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہے, پوچھیں گے. گریا کرتے تھے تاکہ لوگ آئیں, جذب ہوں, پھر بتائیں اپنے بابا کے مصائب کو, اپنے چچا کے مصائب کو, بیویوں کے مصائب کو. اسی لیے تو جب میں نے تذکرہ کیا تھا اس کا کہ جب منہال نے پوچھا تھا تو امام سجاد نے کہا تھا کہ شام شام شام, سب سے زیادہ تکلیفیں مصائب شام میں اٹھائے گئے. ٹھیک ہے, تو امام سجاد نے اس اپروچ کو اپنایا. پھر جب مختار ثقفی کا زمانہ آیا تو امام سجاد نے مختار ثقفی کو ایک ہوتا ہے نا کہ ریٹن فارم میں اجازت دے دینا, ٹھیک ہے, وہ مشکل ہے حالات. امام سجاد نے دبے ہوئے الفاظ میں محمد حنفیہ کے ذریعے سید سجاد کو سید سجاد نے اجازت دی مختار ثقفی کو کہ امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے کی ذمہ داری ہر شخص کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, تو مختار ثقفی نے پوائنٹ کو پک کیا اور پھر قاتلوں سے بدلہ لیا. امام سجاد کی بھی جو ہے وہ وہاں پہ رضایت شامل تھی. اچھا, امام سجاد کا ایک بہت بڑا کارنامہ اور ایک جو ہمارے پاس ایک ان کا ان کی طرف سے ہماری ایک زندہ نعمت ہمارے پاس جو ایک صحیفہ کاملہ اور صحیفہ سجادیہ کے نام سے جو مشہور ہے, اس کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا 2-4 الفاظ اس پہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہمارے لیے ہے اور ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے. زبور آل محمد, صحیفہ کاملہ صحیفہ سجادیہ کو کہتے ہیں زبور آل محمد. زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی کتاب, تو کہتے ہیں زبور آل محمد کی زبور ہے. اس میں 50 سے زیادہ 55 کے قریب جو ہے وہ دعائیں 53 غالباً 53 یا 54 یہ مختلف روایات کے مطابق مختلف چار مختلف ناشر ہیں اس کے. مارکۃ العرا دعائیں ہیں اس میں. ٹھیک ہے, اس میں ایک نیا ٹرینڈ شروع کیا گیا کہ ہر دعا سے پہلے اللہم صلی علی محمد و آل محمد, ہر دعا کے آخر میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے, دیکھیں ہمارے یہاں عبادات منطقی ہیں, لاجیکل ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مجلس ختم, ایک بڑا لطیف سا نقطہ ہے ذہن میں آگے پیش کر رہا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو لوگ ایسے ہی اٹھ کے فوراً دوڑتے ہوئے نہیں باہر نکل جاتے ہیں. مجلس ختم ہو جاتی ہے تو پھر زیارت کا سسٹم ایک ہے ہمارے یہاں. ٹھیک ہے, بالکل, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, یا جب جو ہے وہ امام زمانہ کی زیارت کرتے ہیں آخری, اس کے بعد پھر جو ہے نا سب کو پتہ چلتا ہے ہاں بھی مجلس ختم ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی ذاکر نے مصائب ختم کیے لوگ ادھر ادھر بھاگنا شروع کرنے گھر جا رہے ہیں, نہیں, یہ پورا سسٹم ہے ہمارے یہاں. ٹھیک, اسی طرح جب دعا ختم ہوتی ہے تو دعا کے اختتام پر جو ہے وہ ہمیشہ محمد و آل محمد پر درود, ان کے مصائب کا تذکرہ. ٹھیک ہے, امام سجاد کی جو دعائیں ہیں, جو مناجات ہیں جن کو پڑھنا جو ہے وہ ہمیں چاہیے, 15 مناجات ہیں, ان پر بھی اگر ہم غور کریں تو بے انتہا مولا کائنات کی بھی مناجات ہیں جو ہے وہ اسی عنوان سے ملتی ہیں. اس کی مختلف دعائیں ہیں. ٹھیک ہے, مختلف ٹاپکس کے اوپر دعائیں ہیں, اس کی شروحات بڑی کی گئی ہیں, بڑی مفصل دعائیں ہیں. ٹھیک ہے, ان دعاؤں کو صرف پڑھنے سے, پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف پڑھنے سے آپ کے اندر ایک الگ سے تبدیلی محسوس, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے حالات کے حساب سے وہ دعا لکھی گئی ہے. بالکل, موجودہ حالات کے لحاظ, موجودہ لحاظ سے آپ اپنے اوپر بھی کسی چیز پر رزق کے حوالے سے یا صحت کے حوالے سے اگر آپ کبھی دعا پڑھیں وہ امام سجاد کی, تو وہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ہمارے لیے ہر انڈیویجول, ہر وقت, ہر زمانہ, بالکل ہر زمانے کے لیے ایک عالمگیر ایسی کتاب ہے کہ جس کے اوپر واقعی میں ہم شیعوں کو ناز ہونا چاہیے. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم دعاؤں کو پڑھتے ضرور ہیں. ٹھیک ہے, وہی جملہ جس کو میں نے بیچ میں روک دیا تھا کہ دعا پڑھ رہے ہیں, دعا پڑھنا اور ہے, دعا مانگنا ایک الگ چیز ہے. اگر ہم اس دعا کی گہرائی میں جانے کے بعد دعا کو طلب کریں یا دعا مانگیں گے تو پھر خدا بند متعال دعا کو ضرور قبول کرے گا. جس طرح اگر ہم واسطہ دیں امام سجاد کا کہ مولا آپ کی دعا پڑھ رہا ہوں, اس کے وسیلے سے مجھے رزق دے, اولاد دے, تنگی میں, پریشانی میں, یا یہ جو وائرس کی وبا ہے اس کے اندر اس سے ہمیں چھٹکارا دے. ٹھیک ہے, تو وہ تمام کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر کامل یقین ہو تو. اچھا قبلہ, اس میں ایک ابھی دامن وقت میں گنجائش, چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے, پھر واپس آ کے دوبارہ اس کو کنٹینیو کر دیں. ایک مختصر سا وقفہ, پھر واپس دوبارہ اسی گفتگو. مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں. اچھا قبلہ, اس میں ایک پہلو اور امام سجاد کی زندگی بعد از کربلا ایک ہمیں نظر آتا ہے
کہ بحیثیت فرزند رسول نے بھی 40 سال اپنی ایک اپنی رسالت کے بیان کرنے سے پہلے 40 سال اپنی ایک اپنا کردار سے اپنی ایک تشریح کی اور بتایا کیا ہوتا. امام نے بعد از کربلا 40 سال کس طریقے سے آپ اس پہ روشنی ڈالی, کس طریقے سے زندگی گزاری, اور ان کی معنوی شخصیت اور ان کے جو روحانی پہلو ہے اس پہ آپ ذرا تھوڑا سا اس پہ کیونکہ ٹائم تو ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن مختصراً اس پہ آپ تھوڑا سا ہمیں روشنی ڈالیں کہ وہ کیا سلسلہ ہے, کس طرح سے ہے. دیکھیے امام سجاد نے اپنے کردار کے ذریعے سے, جس طرح سے آپ نے سوال میں اشارہ کیا, رسول اللہ نے 40 سال کی عمر تک لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پہچانوایا. ٹھیک ہے, رسول اللہ نے زبردستی ان کے سر پہ تلوار رکھ کے یہ نہیں کہا, ٹی پستول رکھ کے یہ نہیں کہا کہ مجھے صادق اور امین کہو, بلکہ اپنے کردار کے ذریعے سے یہ ثابت کیا تو لوگ خود یہ کہنے لگے کہ انت صادق و امین, آپ صادق اور امین ہیں. اپنی امانتیں رکھوائیں, جب امانتیں واپس ٹائم پہ انہیں ملی, ان کے پاس پلٹ کر گئیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ امین بھی ہیں, امانت دار بھی ہیں. رسول نے خود نہیں کہا, یہ کفار و مشرکین نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں. جی ٹھیک ہے. اسی طریقے سے امام سجاد کی جو معنوی سیرت ہے اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. ایک اس میں ٹیکنیکل ایشو بھی یہ آتا ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. بیمار کربلا کہتے ہیں نا, بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کلیہ عطا فرمائے تمام بیماروں کو. جی ہاں بالکل صحیح ہے, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سید سجاد کو, امام سجاد کو ہم شیعان حیدر کرار بالخصوص اور بالعموم مسلمان تمام فرقے امام سجاد کو بیمار امام تصور نہ کریں. ہمارے ذہنوں میں ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہو گیا. بے شک ٹھیک ہے, آپ کی ایک معنوی شخصیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ساری زندگی بیمار رہے, ٹھیک ہے, یا ساری زندگی لاغر رہے. ٹھیک ہے, آیت اللہ سید علی خامنئی کی ایک کتاب ہے 250 سالہ انسان, ٹھیک ہے, اس سے ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی بیمار ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے, اور آج کل کے حالات میں تو بار بار ہی بیمار ہوتا ہے. تو امام سجاد جب 2 محرم کو کربلا میں داخل ہوئے اس وقت بیمار نہیں تھے. ٹھیک ہے, یا جب مدینے سے چل رہے ہیں اس وقت بیمار نہیں تھے, یا جب مکے سے چل رہے ہیں اس وقت بیمار نہیں تھے 9 ذی الحجہ کو, نہیں. ٹھیک ہے, وجیح قامت شخصیت, بالکل بہترین, وہ سب تاریخ میں روایتیں موجود ہیں. ہاں 9 محرم کو جو وجوہات تھی بیماری کی, جو سب کو معلوم بھی ہے کہ بیماری کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ نسل امامت برقرار رہے, محفوظ کیا جا سکے, ورنہ آپ کے اوپر بھی جو ہے وہ جہاد واجب تھا اور پھر آپ بھی شہید ہو جاتے امامت. بے شک. ٹھیک ہے نا. تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جو بیمار رہے وہ ہمیشہ بیمار نہیں رہے, ساری زندگی بیمار نہیں رہے. بالکل ایسے صرف کچھ عرصہ امام سجاد, وہ بھی 9 محرم کی شب سے لے کے 10 محرم تک جو روایتیں ملتی ہیں, ٹھیک ہے, اور 11 اور 12 محرم کے حوالے سے جو روایتیں ملتی ہیں, ہو سکتا ہے کہ بیماری نے طول کھینچ لیا ہو 3 یا 4 دن تک. ٹھیک ہے, سویم امام عالی مقام تک, یا جب دربار ابن زیاد میں داخلہ ہوا. چونکہ ابن زیاد کے دربار میں جتنی بھی روایتیں موجود ہیں اس میں یہ نہیں ملتا ہے, یہ تو ضرور ملتا ہے کہ امام سجاد قیدی تھے, ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں ملتا ہے کہ وہ بیمار بھی تھے. ہو سکتا ہے کہ روزے عاشور کے بعد بیماری جو ہے وہ ان کی رفع ہو گئی ہو. ٹھیک ہے, یا چلیں یہ بھی مان لیا کہ ابن زیاد کے دربار میں تھے, بیمار تھے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ شام کے دربار میں جب ورود ہوا ہے تو اس وقت بھی آپ بیمار تھے. جی نہیں. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ ہماری زبانوں پہ یہ بات آ گئی ہے کہ بیمار امام سجاد کی کتاب صحیفہ کاملہ, ٹھیک ہے, تو بیمار امام کہاں سے آ گیا؟ بیمار امام تو صرف وہی ہیں کربلا میں, وہ بھی روز عاشور, وہ بھی مصلحت خداوندی کے تحت. اور اسی بات کو اگر ہم غور کریں تو دیکھیں کہ ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے روایات کی روشنی میں اگر ہم غور کریں, مطالعہ کریں, کہ ہو سکتا ہے کہ امام سجاد روز عاشور بیمار ہوں. یہ تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھیں. جب پورا راستہ گزرا اور تمام کی تمام منازل طے کی, شام کے موضوع کے اوپر جب ہم گفتگو کریں گے پھر اس میں تفصیل سے بتائیں گے کہ کون کون سی منازل جو ہے وہ کوفہ سے شام تک انہوں نے طے کی. بیماری ختم ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ جب شام میں داخلہ ہو 1 صفر کو پھر آپ بیمار ہو گئے ہوں. ٹھیک ہے, یہ پاسبلٹی ہے روایات کے اندر, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی بیمار رہے ہوں. نہیں بالکل. ٹھیک ہے, یا جو ہے وہ ایک بالکل ہی ایسی شخصیت کے جس سے لوگ صرف اور صرف بیماری کے حوالے سے شفا حاصل کرتے ہوں, یعنی کہ بیمار ہوگا تو بھائی امام سجاد کے وسیلے سے دعا مانگیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو شجاعت کے لحاظ سے دعا مانگنی ہے تب بھی امام سجاد سے مانگ سکتے ہیں.
اس سے بڑی شجاعت تو ہے ہی نہیں کہ ظلم کو اس طرح صبر سے برداشت کرنا. بالکل اس سے بڑی شجاعت نہیں ہے. نہیں ہے، اور واقعا نہیں ہے. شجاعت صرف یہ نہیں ہے کہ میدان جنگ میں جا کے آپ نے دشمن کو جو ہے وہ قتل کر دیا. سب سے بڑی جو شجاعت ہے وہ میدان جنگ میں جا کے تلوار چلانا نہیں ہے، بلکہ شجاعت یہ ہے کہ کھلے سر ماں بہنیں پھوپھیاں ہیں دیکھنا، صبر کرنا اور صبر کرنا، یہ سب سے بڑی شجاعت ہے. یہ معنویت امام سید سجاد علیہ السلام، یہ ہے اصل معنویت کہ جس کی طرف جو ہے وہ ہمیں، ہمارے ناظرین کو اور ہمیں جو ہے وہ غور کرنا چاہیے کہ ان پہلوؤں سے، ان امام کے جو ہے وہ سیرت کے نکات سے ہم معنوی درس کیا حاصل. اچھا، اس میں آخری میں آپ سے ایک سوال اس میں پوچھنا چاہوں گا. جس طرح آپ نے ابھی گفتگو میں کہا، چونکہ امام کی شخصیت اگر آپ ان کے ننیہال کی طرف سے دیکھیں تو وہ ایک ایرانی فارس کی طرف سے ان کا تعلق تھا، تو وہ ایک تاریخ میں ملتا ہے کہ ہمیں وہ بڑے قداور اور ایک شخصیت جسے کہتے ہیں پرسنالٹی، ایک وہ تھے جسے کہتے ہیں آپ قداور شخصیت. اس کے باوجود پورا انہوں نے سارا معاملات گزارے. اس پورے ان کی شخصیت پہ بھی تھوڑا سا وہ کیجیے گا، اور آخر میں بالکل ان کی جو شہادت کا جو لمحات ہیں اور جو ان کے ریزنز بنے جی، اس کے اوپر تھوڑی سی آخری میں آپ ذرا روشنی. اس کے بارے میں جو ہے وہ بی بی شہر بانو، سید سجاد کی والدہ جلیل القدر خاتون، اور فارس کے ایک بہترین اور بڑے قبیلے سے آپ کا جو ہے وہ تعلق تھا. اس کے بارے میں تحقیقی عنوان سے ایک جملہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ کیا جناب شہر بانو زندہ تھی واقعہ کربلا کے ٹائم، یا اس سے پہلے ہی آپ کی وفات ہو گئی تھی. اس میں اختلاف ہے. جب لٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے تو اس کے بعد بہت کم روایات ایسی ملتی ہیں کہ جس میں جناب ام رباب کا تذکرہ ملتا ہے، جناب ام کلثوم، جناب زینب کبریٰ، سب کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن جناب شہر بانو کا تذکرہ نہیں ملتا اتنا زیادہ. ٹھیک ہے، کہ وہ آئے ہوں امام سجاد اور انہوں نے پھر ان کے ساتھ جو ہے نا پھر زندگی گزاری ہو. ٹھیک ہے، اور بعض روایت ایسی ہیں کہ جی نہیں، بی بی شہر بانو کئی سال تک واقعہ کربلا کے بعد بھی زندہ رہیں. ابھی جو آپ نے ذکر کیا شہر بانو، بی بی شہر بانو کا، فارس کا، اس میں ہمیں ایک کہیں تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ امام سجاد نے ایک خط لکھا تھا اپنی ننیہال کی جانب، جو کہ غالباً سرزمین بر صغیر جسے کہتے ہیں وہاں لکھا گیا تھا. اس کو بھی تھوڑا سا اس میں کہیں بیچ میں آپ تاریخ کے اس پہلو سے ذرا اس میں بیان فرمائیں ذرا. تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیں معنوی شخصیت ہے بالکل، اور اسی طرح سے جناب شہر بانو والدہ جناب امام زین العابدین آپ کا کردار بھی ہے. آپ کا جو آپ جس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں، ایران کے بادشاہ یزدجرد، ٹھیک ہے، یا اسے اگر فارسی میں پڑھیں تو یزدگرد، ٹھیک ہے، وہ لوگ پڑھتے ہیں اس طرح سے، تو اس سے تعلق رکھتی تھی. اور پھر کنیزی میں آئیں امام حسین علیہ السلام کی، اور پھر جو ہے وہ ان سے ولادت ہوئی امام سجاد علیہ السلام کی. آپ کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں، بڑے آپ کی معنوی سیرت ہے کہ جو کتابوں کے اندر مرقوم ہے. یہاں میں ایک نقطہ ضرور پیش کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کی خدمت میں تحقیقی عنوان سے، کہ بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے کہ جناب شہر بانو کہاں تھی واقعہ کربلا میں، یا وہ خواتین کے جو واقعہ کربلا میں موجود تھیں ان میں جناب شہر بانو کیوں نہیں تھیں. تو دو روایتیں ملتی ہیں کہ اول تو وہ بی بی شہر بانو واقعہ کربلا سے پہلے ہی وفات پا گئی تھی. ٹھیک ہے، اگر واقعہ کربلا سے پہلے وفات پا گئی تھی تو پھر تو پوائنٹ لیس ہے، اس پہ بھی روایتیں موجود ہیں. دوسرا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جناب شہر بانو واقعہ کربلا کے بعد بھی زندہ رہیں. ٹھیک ہے، اور ہمیں کچھ مرثیے کے بند ملتے ہیں. جی ہاں، واپس آنے کے بعد کہ انہوں نے مرثیہ کہا اور انہوں نے مرثیہ پڑھا. ٹھیک ہے، اور بعض روایتیں بھی ملتی ہیں. اس پہ جو وہ باقاعدہ تحقیق کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جس طرح سے یہ تحقیق کر کے علماء نے یہ بات مورد ثبات تک پہنچائی ہے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی کا مرقد شام میں ہے. ٹھیک ہے، ورنہ کئی جگہوں پر مصر کا ذکر آتا ہے، مصر کا بھی ذکر آتا ہے. یا امام حسین کا سر کہاں دفن ہے، مصر کے اندر راس الحسین. تو یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن کے اوپر اگر ہم باقاعدہ بحثیں کریں، باقاعدہ جو ہے وہ اس پہ ٹیبل ٹاکس وغیرہ کریں، اور پھر سامنے بکس رکھ کے اور پھر ایک تحقیقی مقالہ آپ کے سامنے پیش کریں، تو وہ پھر ایک طولانی بحثیں.
ہم امام سجاد کی شہادت کے عنوان سے اگر کچھ کہنا چاہیں تو ایک المناک حادثہ ہے، ایک المناک واقعہ ہے آپ کے زمانے کے اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ امام سجاد کی معنوی سیرت جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ امام پریکٹیکلی میدان جنگ میں نہیں آ رہے ہیں، نہ پالیٹکس میں ہے نہ پالیٹکس میں، ہم اس عنوان سے نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے، یا ہم اس عنوان سے کہیں گے کہ امام کے اوپر من حیث الامام یہ لازم ہے کہ وہ سیاست دوران کے اوپر بھی جو ہے وہ نظر رکھے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ہے کہ باقاعدہ پالیٹکس میں حصہ نہیں، عملی حصہ نہیں تھا، کوئی گورنر نہیں تھے، یا کوئی جو ہے وہ معاملات میں دخل نہیں تھا، جی ہاں، تو یہ چیز مورد نظر رہی۔ معنوی سیرت جب امام کی ابھر کے سامنے آ رہی ہے صحیفہ کاملہ اور اس کی دعاؤں کے ذریعے، تو لوگ امام کی طرف جذب ہو رہے ہیں، اور امام من حیث الامام ایسے ہیں کہ امام کعبہ نہیں ہیں، فرزند کعبہ ہیں، ٹھیک ہے، تو امام کی طرف لوگ خود بخود جذب ہوں گے۔ جب حاکم وقت نے یہ دیکھا کہ کسی طریقے سے امام کو ہم غضب نہیں پہنچا پا رہے ہیں، تکلیف نہیں پہنچا پا رہے ہیں، اور آپ کو راستے سے جو ہے وہ نہیں ہٹا پا رہے ہیں، تو پھر اس نے جسمانی طور پہ امام کو جو ہے وہ زہر مسموم دینے کے بعد شہادت کا فیصلہ کیا، اور پھر امام کی جو ہے وہ شہادت ولید بن عبد الملک کے زمانے میں ہی ہوئی۔ یہ وہ موضوع ہے کہ جس پر جتنا زیادہ گریہ کیا جائے، جتنا زیادہ افسوس کا اظہار کیا جائے اس اندوہناک واقعے کے اوپر، وہ کم ہے، کیونکہ جس قدر گریہ کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ یہ وہ امام ہیں کہ جو ساری زندگی گریہ کرتے رہے، با معرفت گریہ کرتے رہے، بے معرفت گریہ نہیں، جس کا تذکرہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ امام کا گریہ ایسا تھا کہ آپ جب گریہ کرتے تھے، روتے تھے، تو چھت پہ جو پرنالہ ہوتا ہے جس سے پانی بارش کا نیچے آ کے گرتا ہے، تو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ امام کے آنسو ہیں۔ اب معترض تعصب کہ کیسے ہو سکتا ہے، جی، جن کے دل میں ہوتا ہے اور تعصب کی عینک جنہوں نے پہنی ہوتی ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ امام ایک شخص جو ہے وہ اس قدر گریہ کرتا ہے۔ تو دیکھیے جب بھی پانی آتا تھا تو امام پانی کو دیکھ کے گریہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ وہی پانی ہے کہ جو میرے بابا کو نہیں ملا، یہ وہی پانی ہے کہ جو میرے بھائی 6 مہینے کے جناب علی اصغر کو نہیں ملا، میری بہن جناب سکینہ بنت الحسین کو نہیں ملا، ٹھیک ہے، پانی مانگ رہا تھا لیکن شیبر نے پانی بہا دیا، ٹھیک ہے۔ ان واقعات کو دیکھ کے جو نا آپ گریہ کرتے تھے، تو وہ آنسو آپ کے جو ہے وہ پانی میں گرتے تھے، جو کہ آب مطلق کو، یعنی مطلق پانی کو مضاف میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ مضاف پانی یعنی جس سے وضو نہیں ہوتا، جیسے سرکہ وغیرہ، ٹھیک ہے، یا گلاب کا پانی وغیرہ، پاک ہے، اس سے پیا جا سکتا ہے، سب کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا۔ امام وہ پانی بہا دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آنسو جو ہے وہ بہہ رہے ہیں سمندر کی طرح، اور وہ اس کو جو ہے وہ پھر مزاحن لیا جائے جملوں کو، نہیں، یہ وہ آنسو ہیں امام کے جو پانی کے ساتھ مل کے جو ہے وہ پرنالے کے ساتھ بہہ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے، اگلی نشست میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔